فتنازعوا امرهم بینہم واسروا النجوی، پھر وہ لوگ اپنے معاملے میں مختلف ہو گئے اور آپس میں سرگوشیاں کرنے لگی۔ قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى، وہ کہنے لگے بے شک یہ دونوں ضرور جادوگر ہیں جو اپنے جادو سے تمہیں تمہارے ملک سے نکالنا چاہتی ہیں اور تمہارے بہترین مذہب کو مٹانا چاہتی ہیں۔ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ اعْتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، تم اپنے سارے داؤ پیچ جمع کر لو، پھر صف باندھ کر آؤ، بے شک آج وہی کامیاب ہوگا جو غالب رہے گا۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا، انہوں نے کہا اے موسیٰ آیا تم پہلے ڈالو گے یا ہم پہلے ڈالنے والے ہو جائیں؟ قال بل القوا فاذا حبالهم وعصيهم ويخيل اليه من سحرهم انها تسعى، موسیٰ نے کہا بلکہ تم پہلے ڈالو۔ پس اچانک موسیٰ کو خیال ہوا کہ ان کے جادو سے ان کی رسیاں اور لاٹھیاں دوڑ لیں گے۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، پس موسیٰ نے اپنے دل میں خوف پایا۔ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، ہم نے کہا آپ نہ ڈریں، بے شک آپ ہی غالب رہیں گے۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، اور جو آپ کے دائیں ہاتھ میں ہے اس کو ڈال دیجئے، وہ ان کی تمام کاریگری کو نگل جائے گا۔ انہوں نے جو کچھ بنایا ہے وہ جادو کا فریب ہے، اور جادوگر جہاں بھی جائے کامیاب نہیں ہوتا۔ تو آج سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 62 سے 69 تک کا بیان ہے۔ تو پیچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر چل رہا ہے اور جادوگروں کا۔ فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، اب جب جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلام سنا تو ان جادوگروں کے اندر آپس میں ایک اختلاف ہو گیا۔ اب بعض جادوگر کہنے لگے کہ یہ دونوں بھی ہماری طرح جادوگر ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام۔ اچھا، بعض جادوگر کہنے لگے یہ باتیں جادوگروں کی نہیں ہیں، کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے سے منع کر رہی ہیں، جس کا ذکر کل کے بیان میں گزرا تھا پچھلی آیات میں۔ وہ تو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنے سے منع فرما رہے ہیں، یہ کام تو جادوگر کرتے ہی نہیں ہیں۔
اب انہوں نے چھپ کر مشورہ کیا تاکہ موسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہ چلے۔ اب اس مشورے میں بعض جادوگر جو ہیں وہ دوسرے جادوگروں کو کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، یہ ان میں ایک علیحدہ گروہ تھا، وہ کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام یہ دونوں جادوگر ہیں، زبردست جادوگر ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے کمال یا طاقت کی وجہ سے یہ ہم پر غالب آ جائیں اور ہمیں ہماری زمین مصر میں سے نکال دیں، اور ہمارا جو اتنا بزرگی والا دین ہے وہ دین بھی لے جائیں۔ تو تم اپنے لائے ہوئے جادو کے اب جو وقت ہے نا، ان جادوگروں نے باقی جادوگروں کو یہ مشورہ دیا کہ اس سے پہلے کہ یہ ہمارے دین کو ختم کر دیں اور ہماری بادشاہت کو ختم کر دیں اور ہمیں مصر سے فارغ کروا دیں، اب جتنا جادو آتا ہے اس کو آج استعمال کر لو تاکہ ہماری ہیبت اور خوف زیادہ ہو جائے، کیونکہ آج کامیاب اسی نے انہیں جس نے غالب آنے۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی واما ان نکون اول من القا۔ اب انہوں نے کہا موسیٰ، جب انہوں نے صف بندی کر لی، انہوں نے کہا موسیٰ آپ پہلے اپنا عصا زمین پر ڈالیں گے یا ہم پہلے کچھ زمین پر ڈال دیں؟ یہ وہ مقام ہے جس کا پہلے بھی آج سے 1.5-2 سال پہلے ایک لیکچر میں ذکر گزرا تھا کہ جادوگروں نے ادب کی وجہ سے خود مقابلے کی ابتدا نہیں کی، بلکہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اجازت لی۔ انہوں نے کہا، کیونکہ ان میں بعض جادوگر کہہ رہے تھے کہ یہ چہرہ بزرگ ہے، یہ جو باتیں کر رہے ہیں دونوں یہ جادوگروں والی باتیں نہیں ہیں، تو انہوں نے کہا ہم آپ کی رائے کے اوپر چھوڑتے ہیں، اگر تو آپ پہلے کچھ دکھانا چاہتے ہیں کمال تو آپ کمال دکھائیے، ورنہ پھر ہم دکھاتے ہیں جن سے۔ اور یہ وہ مقام ہے جو بعض مفسرین نے لکھا ہے، جس کا میں پہلے تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، کہ جس کی برکت سے اللہ نے ان جادوگروں کو ایمان کی دولت سے مشرف فرماتے ہوئے جنت میں داخل فرمایا۔ یہ جو ان سے لوگ ہیں فقط ان کے ادب کی وجہ سے، کہ حالانکہ سخت مخالف اور دشمنی تھی مگر ادب ان کو ایمان بھی دے گیا، جنت بھی دے گیا، جنت میں بھی داخل کروا گیا۔ قَالَ بَلْ عَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ۔ موسیٰ نے فرمایا بلکہ تم ڈالو، تم نے جو کمال دکھانا ہے نا تم دکھاؤ۔ تو اچانک ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو کی طاقت سے موسیٰ علیہ السلام کے خیالوں میں یوں دوڑنے لگیں کہ جیسے ان کی بڑی رفتار ہو۔ تو موسیٰ نے اپنے دل میں، اب جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا جون سے، کیونکہ جادو سارا ایک تماشا ہے، معجزہ تماشا نہیں ہے، معجزہ حقیقت ہے۔ جادو تماشا ہے اور ایک فنکاری ہے، معجزہ فنکاری نہیں ہے، معجزہ کوئی تماشا نہیں ہے، معجزہ نبی کی نبوت پر دلیل ہے، حقیقت ہے۔ وہ جو معجزے میں جو چیز دکھائی دے رہی ہے وہ بے عین نہیں ویسے ہی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا ان کی ہزاروں لاکھوں رسیاں، آپ کے دل میں خوف محسوس ہوا۔ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، تو ہم نے فرمایا ڈرو نہیں، بے شک تم ہی غالب ہو موسیٰ۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
جادوگروں سے یہ اس لیے فرمایا کہ جو کچھ تمہارے پاس جادو ہے پہلے وہ سب ظاہر کر لو، تاکہ اس کے بعد جب میں اپنا معجزہ دکھاؤں اور جب حق باطل کو مٹائے اور معجزہ ان کے جادو کی حقیقت کو باطل کر کے دکھائے تو دیکھنے والوں کو ہمیشہ کے لیے ایک سبق حاصل ہو۔ اس لیے اب جادوگروں نے جب رسیاں اور لاٹھیاں جو وہ سامان لائے تھے سب ڈال دیے، اب وہ فنکاری تھی اور تماشا تھا، نظر بندی تھی جو جادو میں ہوتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، اب موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ زمین ساری سانپوں سے بھر گئی، خوفناک سانپ چاروں طرف گھوم رہے ہیں، اور میلوں کا جو میدان ہے وہ سانپ ہی سانپ دوڑ رہے ہیں جن سے، اور دیکھنے والے بھی کیونکہ نظر بندی تھی اور جادو تھا اس سحر کے اندر آ گئے، اس جادو کے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اب موسیٰ علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے کہ معجزہ دیکھنے سے پہلے ہی لوگ اس کے قائل نہ ہو جائیں جو یہ جادوگر دکھا رہے ہیں جن سے، اور معجزہ دیکھنے کا انکار کر دیں۔ اب اس جیسے یہ چیز آئی تو موسیٰ علیہ السلام کو اپنے دل کے اندر ایک خوف محسوس ہوا، ایک ڈر محسوس ہوا۔ تو بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اصل میں فطرت کے مطابق جو ایک انسانی فطرت ہے، انہوں نے اپنے دل میں جب انہوں نے یہ دیکھا تو ہر طرف سانپ ہی سانپ، سانپ ہی سانپ، کہ کہیں یہ ہزاروں سانپ میلوں کے میدان میں جو پھیلیں تو کہیں وہ سانپ ان کی طرف نہ آ جائیں۔ تو اب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام قُلْنَا لَا تَخَفْ، مت ڈرو، اِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، بے شک تم ہی غالب آنے والے ہو، تمہیں وہ غلبہ اور کامیابی نصیب ہوگی جن سی ہے۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، اور تم بھی اسے ڈال دو جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے، ڈال دو اس کو، پھر دیکھو وہ ان کی بنائی ہوئی چیزوں کو نگل جائے گا، کھا جائے گا۔ بے شک جو انہوں نے بنایا ہے وہ تو جادوگری ہے، وہ تو ایک مکر ہے، ایک فریب ہے، ایک تماشا ہے، فنکاری ہے، اور جادوگر کامیاب نہیں ہوتا جہاں بھی آ جائے۔ تو اب حکم دیا گیا کہ تم بھی ڈال دو، جو آپ کے دائیں ہاتھ میں چیز ہے نا ڈال دیجئے۔ اے موسیٰ ان کی لاٹھیوں اور رسیوں کی پرواہ نہ کریں، جو دائیں ہاتھ میں عصا پکڑا ہوا ہے نا پھینک دو، اب اس کو ڈال دو، اور پھر دیکھو کہ وہ ان کی بنائی ہوئی چیزوں کے وہ جو فنکاری کے اور جادو کے سانپ ہیں وہ کیسے ان کو نگل جائے گا۔ وہ تو صرف جادوگروں کا مکر و فریب ہے، اور جادوگر کامیاب نہیں ہوتا، یہ بھی اللہ پاک نے فرما دیا، جہاں بھی آ جائے، یہ بھی اللہ قرآن میں فرما دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو وہ جادوگروں کے جتنے سانپ اور ہزاروں کی تعداد میں اژدہا تھے ان کو نکل گیا، اور پھر جو بغدڑ مچی اور جو خوف و ہراس اور جو خود فرعون کا حال ہوا اس کا بھی ذکر پہلے گزر چکا ہے۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اب پھر جب اس عصا کو اپنے ہاتھ میں لیا تو وہ پھر پہلے کی طرح عصا ہو گیا۔ حضرت موسیٰ نے جیسے اس پر ہاتھ رکھا وہ پھر سے عصا بن گیا۔ اب یہ منظر جب ان جادوگروں نے دیکھا تو ان جادوگروں کو یقین ہو گیا کہ یہ معجزہ ہے جس سے جادو مقابلہ نہیں کر سکتا، اور جادو کی فریب کاری کے سامنے یہ چیز قائم نہیں رہ سکتی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔